ناظرین، یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے قصص الانبیاء، اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین، یہ کتاب جس کے اندر تمام انبیاء کرام یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک کے واقعات یعنی سچے واقعات، قصے یعنی سچے قصے قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھے گئے ہیں، درج کیے گئے ہیں۔ ہم جسارت کرتے ہیں آپ تک پہنچانے کی روزانہ کی بنیاد پر کم از کم ایک ویلاگ۔ ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 8، ویلاگ نمبر 345، 345، پیج ہے 364، اور ناظرین واقعہ چل رہا ہے حضرت دائی حلیمہ اپنا آنکھوں دیکھا حال بیان کرتی ہیں۔ یہ وہ دائی حلیمہ سعدیہ ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ یہ ان کی زبانی ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ مدنی مصطفیٰ کو پالا، انہوں نے جوان کیا، یہ وہ دائی ہیں ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاج دھار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جب بھی باغباں ہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے۔ رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر خلق کل یمین۔ ہوئی بام حرم پر آ کے یوں گویا مؤذن سے، نہیں کھٹکا تیرے دل میں نمود مہر تاباں کا۔ پکاری اس طرح دیوار گلشن پر کھڑے ہو کر، چٹخ او غنچہ اے گل تو مؤذن ہے گلستاں کا۔ سوئے گورے غریباں جب گئی زندوں کی بستی سے، تو یوں بولی نظارہ دیکھ کر شہر خاموشاں کا۔ جن کا لڑکا ہے دیتی جاتی ہوں، جن کا لڑکا ہے ان کو واپس کرتی ہوں، تاکہ میں اپنی ذمہ داری سے خلاصی پاؤں۔ نہ جانے اب اس لڑکے کو اس جگہ سے کون اٹھا کے لے گیا ہے۔ پھر میں قسم اپنے لات و عزا کی کھا کے کہتی ہوں، کہنے لگی کہ اگر مجھ کو نہ ملے گا تو میں اس پہاڑ پر جا کر پتھروں سے اپنا سر پھوڑ دوں گی۔ یہ سن کر وہ مجھ سے کہنے لگے کہ تم ہم سے ہنسی کرتی ہو جو ایسی بات کہتی ہو، اور تمہارے ساتھ تو ہم نے کوئی لڑکا دیکھا ہی نہیں تھا، تم کیوں جھوٹ بولتی ہو؟ حلیمہ کہتی ہے کہ یہ بات سن کر میں بالکل نا امید ہو گئی اور اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر واویلا کرنے لگی اور بار بار اپنے منہ سے کہنے لگی کہ اے محمد تم کہاں ہو؟ یہ کہتی تھی اور برابر روتی جاتی تھی، اور میرا رونا دیکھ کر اور لوگ بھی رونے لگے۔ پھر دیر بعد ایک بوڑھا مرد دیکھا، اس کے ہاتھ میں ایک عصا، چھڑی، سوٹی بھی تھی۔ وہ میرے قریب آ کر کہنے لگا کہ اے دختر سعد، تم کیوں روتی ہو؟ میں نے کہا کہ لڑکا میرا یہاں سے گم ہو گیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ جس نے تمہارا لڑکا لیا ہے میں اس کا پتہ دیتا ہوں، تم فلانے کے پاس جاؤ اور رو مت، تمہارا لڑکا اس کے پاس ضرور ملے گا، تم اپنی خاطر جمع رکھو اور اس سے جا کر اپنا لڑکا لے لو، وہ البتہ ضرور تم کو تمہارا لڑکا دے گا۔ پھر میں نے یہ سن کر وہاں جا کر آواز دی جس جگہ اس نے مجھ کو بتایا تھا، اور میں نے کہا کہ تم کو شرم نہیں آتی کہ جس دن لڑکا پیدا ہوا تھا وہ تجھ کو معلوم نہیں ہے کہ لات و عزا پر اس دن کیا صدمہ گرا تھا؟ تب اس نے کہا کہ میں اپنے سردار کے پاس جاتا ہوں کیونکہ تمہارا لڑکا وہی دے گا۔ تب اس نے اپنے سردار سے جا کر کہا، اے سردار ہمارے آپ کی مہربانی، اے سردار ہمارے، اے سردار آپ کی مہربانی،
تو قوم قریش پر بہت ہے، اور اس وقت دختر سعد حلیمہ یہ کہتی ہے کہ ایک لڑکا جس کا نام محمد ہے وہ گم ہو گیا ہے، اگر تم اس کو لا دو گے تو تمہاری بہت مہربانی قوم قریش پر ہوگی۔ حلیمہ کا کہنا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اس وقت حبل بت نے دوسرے بتوں کو پکارا، وہاں سے یہ آواز آئی کہ اے حبل، اے حبل۔ ناظرین، اگر تم اس کو لا دو گے تو تمہاری بہت مہربانی قوم قریش پر ہوگی۔ حلیمہ کا کہنا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اس وقت حبل بت نے دوسرے بتوں کو پکارا، وہاں سے یہ آواز آئی کہ اے حبل، ہم سب یہاں سے نکل جاتے ہیں کیونکہ ہم سب اس لڑکے کے ہاتھ سے مارے جائیں گے۔ پھر کہتی ہیں کہ میں نے ایک شخص نورانی چہرہ والے کو دیکھا اور وہ مجھ سے آ کر کہنے لگا، اے حلیمہ، وہ لڑکا در حقیقت خدا دوست ہے اور وہ نہایت اچھی طرح سے ہے، اور تم کو کچھ اندیشہ نہیں ہے، کچھ اندیشہ مت کرو، مت ڈرو۔ اور مجھ کو اس بات کا ڈر ہوا کہ اگر عبد المطلب کو یہ خبر پہنچی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گم ہو گئے ہیں تو میرا جینا محال ہو جائے گا، اور میں یہ سن کر ان کے پاس چلی ہی تھی اور کچھ ہی دور پہنچی تھی کہ راستے میں عبد المطلب سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے میرا حال پوچھا اور میری کیفیت دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ اے حلیمہ، تم کیوں مضطرب نظر آ رہی ہو؟ آخر کیا بات ہے؟ میں نے کہا کہ میں محمد کو تمہارے پاس لا رہی تھی، مقام بطحی میں مجھ سے وہ گم ہو گئے۔ یہ سن کر عبد المطلب کہنے لگے کہ شاید ان کو کسی نے مار ڈالا ہوگا۔ پھر انہوں نے اپنی تلوار اپنے ہاتھ میں لی اور بہت ہی غصے میں بھرے آتے تھے، اور کوئی شخص بھی مارے ڈر کے ان کے سامنے نہ آتا تھا۔ ناظرین، یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ بقیہ حصہ نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ناظرین یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے، ابھی کچھ حصہ باقی ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ بقیہ حصہ۔ ہم مدینے سے اللہ کیوں آگے قلب ہے راہ کی تسکین وہی رہ گئی، دل وہی رہ گیا، جان وہی رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی۔ اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام، اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام، اللہ اللہ وہاں کا وہ کیف دوام، وہ صلاۃ سکون آفری رہ گئی، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے۔